دیکھیے یہ اصل معاملہ قصاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ معاملہ تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ جب شہید ہوئے تو قصاص کا مطالبہ تھا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جانب سے. اور یہاں پر دوسری بات بڑی ہی سمجھنے والی ہے کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، یہ انادی مسئلہ نہیں ہے جی. یعنی ان میں دل صاف ہوتے ہیں، بالکل آپ ان کے دل پر، سوچ پر، نظریے پر شک نہیں کر سکتے. یہ ایک رائے اور ایک سوچ ہوتی ہے جی. اس وقت بر وقت کس کا فیصلہ درست ہے یہ وقت بتاتا ہے، بات کے دلائل بتاتے ہیں، یہ ساری باتیں طے ہو جاتی ہیں جی. لیکن دل پر بالکل آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے، وہ بالکل دل ستھرے ہوتے ہیں. یہ دوسری بات ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ جب شہید کر دیے گئے نا جی، تو اس کے بعد وہ جو قاتل تھے، ظاہر سی بات ہے اب قتل کرنے والے گروہ تو بہت لمبا چوڑا تھا، لیکن جو اصل میں قتل کرنے والے وہ یا ایک تھے یا دو تھے یا تین تھے جی. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اب مطالبہ یہ آیا کہ ان کو پکڑ کر قتل کیا جائے جی. اب ظاہر سی بات ہے جب پکڑنا ہے تو ان کے لیے کوئی تفتیش بھی تو کرنی ہے نا، ڈھونڈنا بھی تو ہے نا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کا نقطہ نظر اس وقت یہ تھا، آپ کا فرمان یہ تھا کہ پہلے استحکام خلافت کو ترجیح دی جائے. یہ جو خلافت کے معاملات ہیں یہ سب تک پہنچے، میرا پیغام پہنچے، پہلے ایک مرتبہ یہ کام سیٹل ہو جائے، اس کے بعد پوری تحقیق و تفتیش کے بعد ان بندوں کو نکالیں گے اور کیفر کردار تک پہنچائیں گے. صحیح. لیکن حضرت سیدنا امیر معاویہ آپ کا اجتہاد، آپ کی رائے یہ تھی کہ پہلے ان کو قتل کیا جائے، ورنہ یہ ظاہر سی بات ہے بہت بڑا قبیلہ ہے حضرت عثمان غنی کا، اور ظاہر سی بات ہے آپ خلیفہ رسول ہیں، خلیفہ سوم ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا کام خراب ہو سکتا ہے، تو لہٰذا پہلے آپ ان بندوں کو سزا دیں تاکہ معاملہ یہاں دب جائے. ٹھیک ہے. اصل یہ اس کا پس منظر یہ معاملہ تھا. ٹھیک ہے. اب اگر یہ کہنا کہ حضرت علی المرتضیٰ سے یہ مطالبہ کیا ہی کیوں گیا، تو یہ بات اس نظریے سے سمجھیں آپ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب حدیبیہ کے مقام پر تھے نا جی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت عثمان غنی کی اہمیت کو واضح فرمایا جی. صرف مشہور ہوا تھا، آپ نے فرمایا بیعت کرو، اگر ایسا ہوا تو ہم یہ بدلہ لے کے جائیں گے. اس کا مطلب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی ذات ایک خاص اہمیت بھی رکھتی ہے جی. کہ جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی متوجہ ہوئے، آپ نے سٹینڈ لیا، آپ نے فرمایا کہ ہم اگر ایسا ہوا تو بدلہ لیں گے. یعنی حضرت عثمان کے لیے مطالبہ کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو میرے نبی کی سنت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ بات ہوئی. جب بعد میں تحقیق ہوئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے تو پھر ہم یہ نہیں جنگ لڑیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ حضرت امیر معاویہ نے جو مطالبہ کیا ہے، اگر دیکھا جائے حضور کی تو سنت پہ عمل کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے لیے مطالبہ کیا، سٹینڈ لیا. تو یہ کہنا کہ مطالبہ کیوں کیا جائے، مطالبہ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرت علی کو کچھ سمجھتے تھے تو مطالبہ کیا نا، وہ کسی اور سے کیوں نہیں کر رہے. اس پوائنٹ کو اگر سمجھا جائے تو مسئلہ سارا ہی حل ہو جاتا ہے. تو آپ نے اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھا تھا. لیکن یہ بات سچی ہے کہ جب اللہ کے کسی بھی کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے نا، وہ ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی جی. سمجھ آئی نا، وہاں پر کف لسان اور خاموشی کرنی پڑتی ہے. اور جب ایسے معاملات اور پاکوں کی بات ہے، بزرگ ہستیوں کی بات ہے، تو پھر ہمیں بات کو زیادہ الجھانا نہیں چاہیے. بس یہ بات تھی، یہ مسئلہ اجتہادی تھا. حضرت علی المرتضیٰ کا جو اجتہاد تھا وہ حق تھا، فرمان تھا وہ حق تھا، بالکل جو آپ نے شعر پڑھا سیدی اعلیٰ حضرت کا اس میں واضح کر دیا. لیکن دوسری طرف ہمیں زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اصل حضرت امیر معاویہ کی رائے تھی، لیکن رائے بر صواب اس وقت نہیں تھی. سمجھ آ رہی میری بات؟ بس اتنا مسئلہ ہے، اس وجہ سے یہ قتل و غارت ہوئی.